الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مقدسہ 37 سورہ بقرہ جو پچھلی ویڈیو میں تفسیر کچھ پیش کی ہے، اس کا دوسرا پارٹ اس میں توبہ کے حوالے سے موضوع ہے اور بالکل اختصار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ انہ ہوا التواب الرحیم، جو شخص توبہ کرے اور اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 110 میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الفرقان 71 میں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے۔ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اس کا اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم اور مخلوق پر عمومی لطف و احسان ہے۔ لا الہ الا هو التواب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان کچھ اس انداز سے تفسیر سورۃ الجنان میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آیت میں جو توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے۔ اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑ دی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔